الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. محترم حضرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد بڑی مشہور آیت قرآن کی تلاوت کی، جسے آپ نے بارہا نہیں بلکہ 50 بار سنا اور دوسروں کو سنایا بھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حکمیہ انداز میں فرمایا کہ وَلْتَکُنْ ہونا چاہیے تمہارے درمیان، امہ ایک جماعت، گروہ، تمہارے درمیان ایک گروہ ہونا چاہیے جو وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ يَدْعُونَ، جو خیر کی طرف، الخیر، خیر کیا ہے؟ نیکی، بھلائی، جس کو قرآن حدیث نے، شریعت نے خیر کہا، بھلائیاں کہا، جو خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دے، یعنی قرآن و حدیث اور ان کی تعلیمات کی طرف دعوت دے، بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا، المعروف کا، جو شریعت نے جسے پسندیدہ قرار دیا، نیکی قرار دیا، وہ المعروف ہے، تو معروف کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکے، یعنی جو شریعت نے ناپسندیدہ قرار دیا، جس کو ہم عرف عام میں برائی کہتے ہیں، جس کا انکار کیا جائے. شریعت اور عقل سلیم، جو بگڑی ہوئی عقل ہے وہ نہیں، عقل سلیم جس کی قباحت، شناعت اور برائی کو تسلیم کرتے ہوں، ایسی چیز سے روکیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. سمپل سی بات میں نے عرض کیا کہ ہم بہت مرتبہ سن چکے ہیں، تھوڑا سا غور کیجئے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ فلاح پانے کی علامت ہے، نشانی ہے، صفت ہے کہ ہم خیر کی طرف دعوت دینے والے بنے اور نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے بنے. اس کا الٹا معنی کیا ہوا کہ جن کے اندر یہ صفت نہیں ہے، جو خیر کی طرف دعوت نہیں دیتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے، تو وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں. الٹا معنی یہی ہوا. اور یہ معنی صرف مفہوم مخالف کے تحت نہیں، قرآن کی بہت ساری دوسری آیتیں اور بہت ساری احادیث مبارکہ اور سلف کے اقوال اس کی گواہی دیتے ہیں، بہت واضح انداز میں بیان کرتے ہیں. ابھی اسی ہفتے میں میں مدراس سے قریب وانم باڑی میں اس موضوع پر خطاب کرنے گیا تھا، انکار منکر کی، موجودہ حالات میں انکار منکر کی ضرورت، کہ آج کے زمانے میں منکر جو برائی ہے اسے روکنے، اس پر انکار کرنے کی کتنی ضرورت ہے. اور اگر آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں گے تو ہر زمانے میں اس کی انتہائی شدید ضرورت ہے. جیسے زندہ رہنے کے لیے ہم کو کھانے پینے کی، سانس لینے کی، آکسیجن کی ضرورت ہے، ایسے مسلمانوں کے سماج کو محفوظ رکھنے کے لیے، دین کو، عقیدے کو، صحیح عقیدے کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ترقی پانے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہونا ضروری ہے. یہ اہل علم کے قول کے مطابق یہ اسلام کا سب سے عظیم قطب ہے، مرکز ہے، سب سے اہم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، یعنی وہ جو ارکان اسلام ہے اس کے علاوہ جس سے دین کی بقا جڑی ہوئی ہے، دین کا تحفظ جڑا ہوا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو دین اصلی کیا ہے، نقلی کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لوگوں کے لیے گڑبڑ ہو جائے گا. برائیاں لوگ کریں گے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، لوگوں کو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا شرک ہے، کیا بدعت ہے، کیا توحید ہے، کیا سنت ہے. دین محرف ہو جائے گا، بدل جائے گا، خلط ملط ہو جائے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے، عذاب سے تم ڈرو، وبال سے، جو تم میں سے صرف ظالم لوگوں کو نہیں پکڑے گا. یعنی اگر سماج میں برائی ہو رہی ہے، عام ہو رہی ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان کی گرفت نہیں کرے گا جو سماج میں گناہ کر رہے ہیں، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو بروں کے ساتھ اچھے بھی پیسیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین نے پوچھا انہلک وفینا الصالحون، حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، صحیح بخاری میں، ترمذی وغیرہ میں ہے، ہاں، کہ کیا ہم ہلاک ہوں گے جبکہ ہمارے درمیان اچھے لوگ بھی ہوں گے، صالح لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب خبث یعنی برائیاں عام ہو جائیں، غالب آ جائیں۔ ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن تقریر کی اور کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہو، آیت پڑھی سورہ مائدہ کی، ہاں، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ تم پر تمہارے نفس لازم ہے، اپنا خیال رکھو، ہاں اپنا خیال، تم کو اگر کوئی دوسرا گمراہ ہوتا ہے اور تم ہدایت پر ہو، یعنی کوئی غلط راستے پہ چل رہا ہے اور تم صحیح راستے پہ ہو، تو ان کے غلط راستے پر چلنے سے تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان کا غلط راستے پر چلنا تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم یہ آیت پڑھتے ہو لیکن اس کا معنی غلط کرتے ہو، سمجھتے ہو، اس کو غیر موضع پر رکھتے ہو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم کسی ظالم کو دیکھو کہ وہ ظلم کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ سکتے ہو، روک سکتے ہو، لیکن نہیں روک رہے ہو، تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے سب کو سزا عام طور سے دے، عمومی طور سے سزا دے۔ غور کیجئے، آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے یہ 2-3 فائدے میں نے بتائے تمہیدی طور پہ آج کی بات کرنے سے پہلے، کہ اگر یہ ہے تو فلاح کی گارنٹی ہے، فلاح پانے والوں کی خصوصیت ہے، یہ ہے تو دین محفوظ ہوگا، ورنہ خلط ملط ہو جائے گا، صحیح غلط کی تمیز مٹ جائے گی، صحیح حدیث کیا ہے ضعیف حدیث کیا ہے نہیں معلوم پڑے گا لوگوں کو، عوام سنیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا، جو غلط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا، لوگ ماننے لگے۔ آج ساری بدعات کا یہی حال ہے، خرافات کا، دین کی شفافیت ہی نہیں رہی۔ ہم کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن نے کہا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تو بہترین امت ہم ناراض ہیں کہ آج کے مسلمان ہے کیا؟ اللہ نے کہا کیوں ہے بہترین امت؟ خیر امت کیسے ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سب سے اہم خصوصیت خیر امت کی یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ایمان کے ساتھ یہ بھلائی ہوگی تو خیر امت ہے، ورنہ خیر ویر نہیں ہے، مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، بے عزت کیے جائیں گے۔ آج مسلمانوں کے حالات غور کیجئے ان قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، ہم کیا ہیں؟ کیا ہم خیر امت ہیں؟ کیا فلاح پانے والوں کے اوصاف ہیں؟ کیا اللہ کا عذاب عمومی طور سے نہیں آ رہا ہے؟ یہ جو نتیجے بتائے ہیں آیتوں کی، کون سی چیز ہم پر فٹ ہو رہی ہے؟ ہاں، اور ایک اس گفتگو میں ایک اور بات جوڑیے کہ مسلمانوں کی اور منافقین کی تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہے وہ جو مسلم ہے، قرآن حدیث کو مانتا ہے، ایک وہ جو نہیں مانتا، وہ غیر مسلم ہے، کافر، مشرک ہم کیا کہتے ہیں، اور ان کے بیچ میں ایک طبقہ ہے جن کو ہم منافق کہتے ہیں، جو دکھاوے کا مسلمان ہے لیکن مسلمان ہے نہیں۔ اب اس میں 2 کیٹیگری ہوتی ہے، ایک عقیدے کا منافق، ایک عمل کا منافق۔ عقیدے کا منافق اصل میں مسلمان ہے ہی نہیں، اور عملی منافق عملی طور سے منافق تو ہے لیکن اس کے اندر ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں منافقین کی اور مسلمانوں کی علامتیں بتائی ہے، اور خاص اور حیرت کریں گے آپ کہ قرآن میں کافروں سے زیادہ منافقوں کی علامتیں بیان کی گئی ہیں تاکہ آپ اور ہم اس سے چوکن نہ رہیں۔ منافقین اور مسلمانوں میں فرق کرنے والی بہت سی علامتوں میں سے ایک چیز یہ دھیان رکھیے، سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد اور عورتیں، منافق مرد منافق عورتیں بعض سے ہے، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی صفت کیا بتائی؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں۔ کون لوگ؟ منافقین۔ بہت غور سے سنیے، دماغ میں بٹھائیے، اللہ کا کلام ہے، ہاں رب العالمین کا فرمان ہے اور ہماری ہدایت کے لیے ہے، مذاق نہیں ہے، ضرورت ہے ہماری۔ آج سماج میں دیکھیے کہ ہم اور آپ یا ہمارے گرد و پیش میں نیکیوں کا حکم دینے والے کتنے ہیں، برائیوں کا حکم دینے والے۔ جب کوئی کسی بدعت کا حکم دیتا ہے، آج ابھی بدعت جب آتی ہے تو جو لوگ اس کو دین مانتے ہیں وہ اس کا حکم دیتے ہیں، جو ضعیف اور
جھوٹی حدیثیں بیان کر کے لوگوں کو غلط فوائد فضائل بیان کرتے ہیں دین کے اعمال کے عقائد کے، وہ منکر کا حکم دے رہے ہیں، وہ برائی کو پھیلا رہے ہیں۔ اور جب وہ کوئی ایک آدمی بدعت کو مانتا ہے، بدعت کو پھیلاتا ہے، تو سنت کا رد کرتا ہے، سنت کے ماننے والے سے نفرت کرتا ہے۔ تو آج حق سے نفرت کرنے والے کتنے ہیں؟ اس تناظر میں یہ گئی کہ منافق مرد منافق عورتیں، ہاں، یہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور منکر کا حکم دیتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی رہتے ہیں، معروف سے روکتے ہیں۔ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتا ہے تو یہ بھی ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ جو منکر ہے اس کو معروف سمجھتے ہیں، معروف کو منکر سمجھتے ہیں، سنت کو بدعت مانتے ہیں اور بدعت کو سنت مانتے ہیں، صحیح حدیثوں کو غلط مانتے ہیں، رد کرتے ہیں، اور جھوٹی ضعیف ناقابل حجت حدیثوں کو دین سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور سنت سمجھتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، برائیوں کو اچھا سمجھنا۔ یہ منافقین کی خصوصی علامت اللہ تعالیٰ نے اس سورہ توبہ کی اس آیت میں بتائی، اور اس کے آگے ہی چند آیتوں کے بعد اللہ نے مومنوں کے بارے میں کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعض کے اولیاء ہیں، دوست ہیں۔ یہ ولایت دنیا والی نہیں، دینی ولایت ہے، دوستی ہے۔ تو اس دینی ولایت کا پہلا حق، سب سے خاص صفت جو اللہ نے پہلی بیان کی اسی آیت میں آگے کیا کہا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ یہ 5 اوصاف بتائے کہ مسلمانوں کی آپسی ولایت کی بنیادیں کیا ہیں۔ پہلی چیز، سب سے خاص صفت، کہ ایک دوسرے کو نیکی کا، معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ پہلی صفت ہے۔ اب مومنوں اور منافقوں کے درمیان فرق کرنے والی یہ چیز ہے۔ پھر آگے ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس ایک اصول کو، قرآن کا جو اصول ہے، میرا کسی کا، کسی مولوی کا، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، اللہ نے جو پیمانہ دیا ہے اس پیمانے کو سامنے رکھیے، اور آج ہم اپنا مسلمانوں کا جائزہ لیں اور اس کا تھوڑا سا موازنہ کریں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور تعلیمات سے، کہ آپ کا رویہ کیا تھا، ہمارا رویہ کیا ہے۔ منکر کے سلسلے میں، دین کی حفاظت کے سلسلے میں پھر آپ کی تعلیم کے نتیجے میں صحابہ، تابعین، ائمہ کرام اور مسلمان پہلے دور کے کیا کرتے تھے؟ پڑھیے، موقع نہیں ہے، بہت ہی مختصر اور پڑھنے سے تاخیر ہو گئی، افسوس کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں کہتے تھے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر دین میں نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور بعض روایتوں میں ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانا۔ بدعت گمراہی ہے، جہنم میں لے جانا، کتنی صاف بات ہے۔ تو جو بدعت ہے وہ منکر ہوا کہ معروف؟ منکر ہوا۔ اللہ کے رسول صحابہ میں ہر روز، ہر جمعہ کو کہہ رہے ہیں، ہر خطبے میں کہہ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دین کو خالص رکھنا بہت بنیادی ضرورت ہے۔ ہمارے آپ کی دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جہنم سے بچ جائیں، دنیا میں بھی مسائل سے بچ جائیں، اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں، اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اللہ نے جو خالص دین آسمان سے اتارا ہے اس پر عمل کریں، اس کو اختیار کریں، عقیدے میں، عمل میں نافذ کریں۔ اس میں ملاوٹ ہوگی تو وہ اصلی دین نہیں رہے گا۔ غلط دین کو اختیار کریں گے تو نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں والا نہیں ہو سکتا، یہ گمراہی ہوگی۔ دین سے ہٹ کے اگر آپ کوئی دین کے نام پر کوئی چیز اختیار کریں، یہ دین کو شفاف رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو صحابہ کے سامنے کہتے تھے، ان کے اندر بدعت نہیں تھی۔ آپ سوچیں گے یہاں بدعت نہیں ہے، یہاں کیا بیان کر رہا ہوں؟ دین کو شفاف رکھنا، ملاوٹ سے پاک رکھنا، کہ توحید میں شرک نہ ملے، سنت کے ساتھ بدعت نہ ملے، صحیح حدیثوں کے ساتھ جھوٹی حدیثیں نہ ملیں، حلال کے ساتھ حرام والا مسئلہ نہ ہو کہ آپ حرام کے ساتھ حلال کے ساتھ حرام بھی کر رہے ہیں، صحیح کے ساتھ غلط بھی کر رہے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ برے بھی اختیار کر رہے ہیں اور جنتی ہوں، ایسا نہیں چلے گا۔ دین کو شفاف رکھنا ضروری ہے۔ قرآن نے کہا، ہاں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ دیکھو کہ کچھ لوگ ہماری آیتوں کے سلسلے میں فضول باتیں، ٹھٹھا مذاق، جھوٹی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض کرو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ دوسری حدیث اور دوسری باتوں میں جڑ جائیں، لگ جائیں۔ اس میں حدیثوں کا انکار کرنے والے، قرآن حدیث کا غلط معنی بتانے والے سب آ گئے۔ اللہ کی تنبیہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس کو آیت کو پڑھا اور کہا کہ دیکھو
وہ آیت پڑھی متشابہ اور محکم والی کہ کچھ لوگ آئیں گے جو محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑیں گے. متشابہ یعنی جو حلال ہے حرام ہے کلیئر ہے, لیکن متشابہ یہ ایسا نہیں سمجھ میں آتا, وہ ویسا سمجھ میں نہیں آتا, کہیں اس سے کوئی معنی نکال رہے ہیں کہ نہیں میری سمجھ میں یہ آتا ہے, اور وہ چیزیں جو غیر واضح ہیں اس کو شریعت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اور سارے بدعتی یہی کرتے ہیں, جتنے بدعتی بدعت کرتے ہیں وہ قرآن سے متشابہ کے طور پر استدلال کرتے ہیں, جو احتمال رکھتا ہے, لگتا ہے کہ یہ ثابت ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم دیکھو کہ کچھ لوگ اس طرح سے متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں اور تم سے جدال کرتے ہیں دین کے معاملے میں, تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے نشاندہی کی ہے, لہٰذا ان سے بچنا, ان سے دور رہنا. آج ہم لوگ بہت قابل بنتے ہیں ہمارے نوجوان. ہاں, اہل حق معتبر علماء سے زیادہ ان لوگوں کو سنتے ہیں جن کے یہاں علماء بتاتے ہیں کہ انحراف ہے, گمراہی ہے, بگڑے ہوئے ہیں, ان کو زیادہ سنتے ہیں, فارورڈ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم بہت قابل ہیں. ہاں, ہمارے اندر اتنی لیاقت ہے کہ ان کی برائی ہم پر اثر انداز نہیں ہوگی, اور فارورڈ کرتے ہیں, دوسروں کو بھی قابل سمجھ رہے ہیں جن کو بھیج رہے ہیں کہ وہ بھی بچ جائیں گے. ہاں, اس میں رویہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی منکر, شرک, بدعت یا کوئی ایسی چیز جو شریعت سے انہیں دیکھی اور خاموش رہے؟ ہاں, صحابہ کرام نئے مسلمان ہیں. ابو واقد لیثی کی روایت بار بار آپ نے سنی ہے. ہاں, فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو کے لوٹ رہے, راستے میں دیکھا کہ مشرکین ایک درخت کو متبرک سمجھ کے وہاں اپنے ہتھیار لٹکاتے ہیں. اسے ذات انوات کابیری کا درخت تھا. میں شارٹ میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ مضمون کافی ہے. تو صحابہ میں سے جو نئے تھے انہوں نے کہہ دیا اللہ کے رسول جیسے ان مشرکین کا ذات انوات ہے ہمارے لیے بھی ایک بنا دے تاکہ ہم اس سے برکت حاصل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے بدل گیا اور آپ نے کہا اللہ اکبر, والذی نفسی بیدی انکم لقلتم کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ. ہاں, اللہ اکبر. ہاں, انہا سنن, یہی سنن ہے, طریقے ہیں, پہلوں کے نقش قدم ہیں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم نے وہی بات کہی ہے جو موسیٰ سے ان کی قوم نے کہی تھی, جو قرآن نے نقل کیا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, کیا ہے موسیٰ ہمارے لیے ویسا معبود بنا دے جیسے ان مشرکین کے معبود ہیں. جو چیز متبرک نہیں ہے, صحابہ نے یہ کہا تھا کیا کہ اس جیسے ان کا درخت ہے ویسے ہم, کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی سے کہہ رہے ہیں. ان کی کوئی نیت میں خرابی ہو سکتی ہے کیا؟ اللہ کو خوش کرنا, نیت اچھی تھی, اللہ کی خوشنودی اور تقرب کے لیے اللہ کے رسول سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان مشرکین نے جیسے یہ ذات انوات بنایا ہے ہم کو بھی بنا دیجئے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے برکت حاصل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو کے کہتے ہیں یہ نقش قدم ہے, تم اپنے سے پہلوں کے نقشے, موسیٰ کی قوم نے کہا تھا نا ہمارے لیے معبود بنا دو, تمہارا یہ کہنا ایسے ہی ہے. جو چیز ہمارے لیے متبرک نہیں ہے, قرآن حدیث نے نہیں بتایا, ہم اگر اس کو مانتے ہیں تو اس کو معبود بنانا ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم وَلَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر ضرور چلو گے, سوار ہوگے. حذو النعل بالنعل, بعض روایتوں میں حذو القذۃ بالقذۃ, بالکل تیر کا ایک پھل دوسرے پھل کے جیسے کر مساوی ہوتا ہے, ویسے ہی یہود و نصارہ نے جو کچھ کیا تم بھی کرو گے. انہوں نے فوراً توبہ کی. اللہ کے رسول کے سامنے ایک غلط, صحابہ نے وہ کیا نہیں تھا, مطالبہ کیا تھا, آپ نے روکا نا, یہ نہی عن المنکر ہے. اب آج اگر ہم کسی کو شرک و بدعت سے منع کرتے ہیں تو لوگ مسلک کے آئینے میں دیکھ کے تنقید کرتے ہیں. بہت سے دیندار لوگ بھی کہتے ہیں ارے مولوی صاحب یہ سب باتیں نہیں چھیڑنا چاہیے, ہاں ارے جو جیسا کر رہا ہے کرنے دو. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا بدعت کو؟ بدعت نہیں کہا. آپ نے یہ نہیں کہا 73 فرقے ہوں گے, ایک نجات کے راستے پہ ہوگا, تو 72 کو آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہ یہ غلط ہیں, کہ دھوکے میں پڑنے دے لوگوں کو, جہنم کے راستے پہ چلنے دیں, اللہ کا عذاب آنے دیں مسلمانوں پر. یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی مصیبت کی سب سے بڑی جڑ شرک اور بدعت ہے. پوری دنیا میں مسلمان کاٹے مارے ذلیل کیے جا رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ شرک اور بدعت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن حدیث کی بہت سی نصوص کہہ رہی ہیں. ابھی میں نے بعض کو شروع میں پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک دو مثال دی, وقت نہیں ہے. صحابہ میں آئیے, صحابہ میں کیا کوئی ایسی غلط چیز دیکھ کے برداشت کرتا تھا؟ حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ مشہور ہے. سبیغ بن عسل ایک شخص تھا, تمیمی, بنو تمیم کا, مدینہ آیا, کتابیں ساتھ میں لایا اور قرآن کی متشابہ آیتوں کو پڑھ کر لوگوں سے سوال کرتا کہ اس کا کیا, اس میں کیا ہے, وہ کیا ہے. یعنی لوگ اس سے دھوکے میں پڑیں یا سوال میں پڑیں, شریعت کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں, ایسی باتیں پوچھتا تھا. حضرت عمر سے جا کے کسی نے بتایا, کہا اس کو بلاؤ. بلایا گیا, وہ آیا, کہا تم کون ہو؟ منع
تو کہا میں عبداللہ صبیغ ہوں، میں اللہ کا بندہ صبیغ ہوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں عبداللہ عمر ہوں، اللہ کا بندہ عمر ہوں، کیا تم ایسا ایسا کہتے ہو؟ اس نے اقرار کیا. حضرت عمر اٹھے، اس کا سر پکڑا اور کھجور کی کچھ ٹہنیاں اور بعض روایتوں میں در رہا ہے لیا اور اس کے سر کو مارنا شروع کیا، اور اتنا مارا کہ خون بہنے لگا، اس کے چہرے پہ آ گیا. اس نے کہا عمر امیر المومنین بس کیجئے، میرے دل میں جو دماغ میں جو خناس تھا وہ باہر آ گیا. اسے چھوڑا، کچھ دن قید رکھوایا، پھر اسے بھیجا، بصرہ کا رہنے والا تھا، اور بصرہ کے والی سے کہہ دیا کہ دیکھنا اس پر نظر رکھنا، لوگوں کو اس سے منع کر دو کہ اس سے بات چیت اور معاملات نہ کریں، اس کے حلقے میں نہ بیٹھے، اس کو اپنے حلقے میں بیٹھنے نہ دیں. تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ صبیغ کہیں جاتا تھا، مسلمان 4 مسلمان اگر بیٹھے ہیں وہ وہاں بیٹھتا تو چاروں اٹھ کے چلے جاتے تھے، کوئی بات نہیں کرتا تھا. ابھی وہ کھل کے بدعت نہیں کیا تھا، بدعت کے راستے پہ جا رہا تھا. حضرت عمر اور صحابہ کا یہ رویہ تھا اس کے ساتھ. ہم کہتے ہیں ارے یہ تو اس کا معاملہ ہے، کوئی بات نہیں، دوسرے کے پھٹے میں کیا ٹانگ اڑانا، اللہ کے دین کا بگاڑ رہا ہے، ٹھیک ہے میرے ابا کو بولے گا تو پھر مجھ کو غصہ آئے گا، اللہ کو برا بولے گا، شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، کوئی غصہ نہیں آئے گا. یہ دین نہیں ہے. ہاں یہ ہمارے اوپر جو مختلف عذاب آ رہے ہیں نا، پریشانیاں، اللہ سنتا نہیں ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نہ کرنے کا ایک نتیجہ قرآن حدیث میں بتایا گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو، ضرور برائیوں سے روکو، شرک بدعت سے روکو، حرام سے روکو. اور پھر ہم سب جانتے ہیں ہاتھ سے، زبان سے، دل سے جس کی جیسی طاقت ہے اس کے اپنے آداب اور احکام ہے، تفصیل یہاں موقع نہیں ہے. ہاں عام حالات میں حاکم ہاتھ سے روکے گا، لیکن آپ اپنے گھر میں روکیں گے، اب آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، آپ نے نہیں مارا، نہیں روکا، نہیں بولا ٹوکا، تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، بچیں گے نہیں. وہاں حق ہے، ضروری ہے ہاتھ سے روکنا، ہاتھ سے حکم دینا، زبان سے سمجھانا. ہاں ہے نا، من رأى منکم منکرا والی حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کہ جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن، پھر جو زبان سے جہاد کرے وہ مومن بدعتیوں سے، ہاں، اور جو دل سے جہاد کرے وہ مومن. اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے. حضرت عمر کی میں نے مثال پیش کی، حضرت عثمان ٹائم نہیں ہے، حضرت علی، ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید تھے. ہاں میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، اقوال ہیں، لیکن ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کو پیش کروں. اللہ کے حضرت علی سے ایک روایت منقول ہے، کسی نے حضرت عمر کی طرف امام لالکائی نے نقل کیا، ہاں حضرت علی سے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے سامنے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو دین کے سلسلے میں تم سے جدال کریں گے. سن رہے ہیں؟ حضرت علی نے حضرت ابن عباس کو بھیجا خوارج سے مناظرہ کرنے کے لیے. جو علمی دلیل سے مان گئے ان کا وہ توبہ کر لیا، مان لیا، جنہوں نے نہیں مانا ان سے قتال کیا، جنگ کی، مار ڈالا جی جو ہاتھ میں آئے کہ بدعتی ہیں، عقیدے کے سلسلے میں بھٹکے ہوئے. اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ تمہاری نماز سے زیادہ اچھی نماز پڑھیں گے، تم سے زیادہ اچھا روزہ رکھیں گے، تم سے زیادہ اچھی تلاوت کریں گے، لیکن قرآن حلق سے نہیں اترے گا اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کے نکلتا ہے. اب آج ویسی نماز کوئی پڑھے تو ہم اس کو لائک کریں گے، تھوڑی سی کوئی اچھائی نظر آ جاتی ہے تو اس سے ہم لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے یہی بتایا کہ ظاہری خوبیوں پہ مت جانا، عقیدہ دیکھنا، اس کا منہج دیکھنا کیا ہے. وہ دکھائی دینے میں سارے بدعتی کچھ نہ کچھ اچھائیاں رکھتے ہیں، دھوکہ کھا جاؤ گے. تو حضرت علی نے کہا کہ ایسے کچھ لوگ آئیں گے جو جدال کریں گے دین کے معاملے میں، ہاں تو ان کو اللہ کے رسول کی سنن سے پکڑنا، سنتوں سے. جملہ آگے یاد کیجئے، دیکھیں صحابہ کرام کے ایک ایک جملے کے ایک کتاب ہوتے تھے. ہم لوگ تفسیری بھی کرو تو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، تو تم ان کو سنتوں سے پکڑنا. ہاں اس لیے کہ آگے حضرت علی کا جملہ یاد رکھنے والا ہے. انہوں نے کہا فَإِنَّا کیا ہے أَعْلَمُ السُّنَّةَ أَعْلَمُ بِالْكِتَابِ او كما قال، کہ جو سنت کا سب سے زیادہ جاننے والا ہوگا، حدیثوں کو جاننے والا ہوگا، وہی اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوگا. اور ہمارے یہاں کچھ لوگ پیدا ہوئے جو بولتے ہیں کہ حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن سمجھ لیں گے. ایسے ہی بھٹکتے ہیں. حضرت علی کہہ رہے ہیں، تو حضرت علی کا یہ قول. اور پھر اس کے بعد تابعین، تابعین میں آپ دیکھیں گے کہ کتنا ان کا شدید معاملہ تھا. ہاں حضرت علی کا یہ قول کا فخذوہم بالسنۃ فإن اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ، اس لیے کہ اصحاب سنن اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. ایسے اور بھی اقوال ہیں. فی الحال میں ایک اقتباس علامہ ابو عثمان اسماعیل الصابونی کا اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ نہی عن المنکر کا حصہ ہے، اور ہم اپنے آپ کو جوڑے، صرف سنے نہیں کہ وہ ایسا کرتے تھے، کہ ہمارے درمیان اگر بدعت اور منکر ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ سلف کرتے تھے. غلط مسلک اور منہج کا رد کرنا
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں شامل ہے۔ پھر سے جملہ دہرا رہا ہوں، یاد کر لیجئے کہ جو غلط مسلک ہے، گمراہی ہے، بدعات ہیں، ان کا رد کرنا کہ یہ شریعت نہیں ہے، یہ نہی عن المنکر کا حصہ ہے، اور ہم کو اور مسلمانوں کو اور اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو عذاب آئے گا۔ میں نے کچھ دلیلیں شروع میں بیان کی۔ ہاں، مسلمانوں پر فلسطین میں جو عذاب آ رہا ہے، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چل رہا ہے، ہماری کوئی حیثیت اوقات نہیں رہ گئی ہے، مارا کوٹا جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ جو ہم بولتے ہیں نا چھوٹی موٹی چیزیں، وہ نہیں ہیں۔ بیسیکلی مسلمانوں کے درمیان شرکیات کا آنا، خرافات و بدعات کو دین سمجھ کر اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، اس کی مخالفت کرنا ہے۔ یہ علماء نے بیان کیا کہ جو بھی مصیبت، بلا، تکلیف، مصیبت، پریشانی عذاب کی شکل میں مسلمانوں پہ آ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ بدعات ہے۔ یہ علامہ صابونی ابو اسماعیل کا، میں سلف کا یہ جو بتا رہا ہوں کہ سلف کیا کرتے تھے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ سلف کا قول نقل کیا کہ اہل الحدیث اہل البدع، یعنی اہل السنہ اہل بدعت کے ساتھ، اہل بدعات کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا۔ یہ ایک اقتباس 3 ہیں، لیکن وقت نہیں ہے، کبھی موقع رہا تو یہ پڑھیں گے۔ یہ بہت اہمیت کا حامل میں اسے مانتا ہوں۔ ہمارے اسلاف جتنے سچے پکے مسلمان ہیں، جن کو ہم امام مانتے ہیں، ائمہ مانتے ہیں، ان کے منہج کو، ان کے مسلک کو نقل کر رہے ہیں۔ کہا کہ وَيُبْغِضُونَ أَهْلَ الْبِدَعِ الَّذِينَ أَحْدَثُوا فِي الدِّينِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، کہ یہ اہل سنت، اہل الحدیث، ائمہ، تابعین، صحابہ، سب مراد ہیں جو اہل حق ہیں، یہ اہل بدعات سے بغض رکھتے تھے، ہاں، جنہوں نے دین میں ایسی چیزوں کو ایجاد کر لیا جو دین کا حصہ ہے ہی نہیں۔ ابھی 15 شعبان آ رہا ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ کسی نے قرآن حدیث میں کہیں نہیں کہا، صحابہ نے نہیں کہا، تابعین نے نہیں کہا، ہمارے ہاں لوگ کہہ رہے ہیں۔ قبرستان میں کیا کیا ہوتا ہے، روحوں کی عید کہ وہ لوٹتی ہیں، قرآن حدیث نے نہیں بتایا، ہمارے ہاں لوگ کہہ رہے ہیں۔ نئے کپڑے، رافضیوں نے کہا 12ویں امام کی پیدائش کا دن ہے، وہ حلوہ بناتے ہیں۔ ہم لوگ کے یہاں الٹی سیدھی باتیں بیان کر کے کہ اللہ کے رسول غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے تھے، وہ شوال میں، وہی شعبان میں کر رہے ہیں۔ شیعوں نے رائج کیا تو دین کا حصہ ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اماموں نے نہیں کیا، تو دین میں نئی چیز اور بدعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر دین سمجھ رہے ہیں آپ تو اب کتنے لوگ کر رہے ہیں، کتنے لوگ منع کر رہے ہیں، کتنے لوگ چھوڑو جو جیسا کر رہا ہے کرنے دو۔ یہ جو ایسا بولتے ہیں وہ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، ان کے اندر جگرا نہیں ہے کہ وہ برائی کو برائی کہہ سکیں۔ ہاں، پھر کیوں آپ ڈھنڈورا پیٹتے ہو کہ دین کا کام کر رہے ہیں، ہم اسلام کو نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں، جب آپ صحیح اسلام کو اسلام بول ہی نہیں پاتے ہو، بدعت کو بدعت اور شرک کو کہہ ہی نہیں پاتے ہو، تو آپ دعوت اللہ کرنے والے کیسے ہو سکتے ہو؟ کتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں لیکن توحید اور شرک پہ بات ہی نہیں کرتی، تو کون سا دین پھیلاتی ہے؟ نبیوں والا نہیں ہے۔ انبیاء توحید سے شروع کرتے تھے، شرک کے رد سے شروع کرتے تھے، اور ہم اس کو آخر تک نہیں چھیڑتے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ اور کہتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں وہ دین کا کام، اپنے آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کھلا کھلا کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے سلف کے یہاں۔ آگے کہا کہ ولا یحبونہم، اہل بدعات سے محبت نہیں کرتے تھے سلف اور اہل حدیث اہل السنہ، ولا یصحبونہم، ان سے دوستی اور ساتھ نہیں پکڑتے تھے، صحبت نہیں اختیار کرتے تھے، ولا یسمعون اباطیلہم، اور ان کی باطل باتوں کو سنتے نہیں تھے۔ آج ہمارے یہاں انہی کو زیادہ سنتے ہیں لوگ، جن کو لوگ ہم منع کرتے ہیں، مرزا علی انجینئر، ڈاکٹر اسرار، فلاں بردر، فلاں بدعتی، فلاں اہل سنت کی مخالفت کرنے والا، فلاں منکر حدیث۔ معتبر علماء کے دروس کو سننے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس، لیکن باطل کو سن کے ارے دیکھو اس کو بڑھاؤ، فارورڈ کرو۔ یہ ہمارے اہل حق کا طریقہ یہ تھا کہ باطل چیزوں کو سننا نہ جائے، کہ وہ باطل کہ جو کانوں سے گزرے اور دلوں میں قرار پکڑ جائے تو دلوں میں وسوسوں اور فاسد خطرات کے ساتھ نقصان پیدا کرنے والا، اور اس میں ایسی چیزوں کو ڈالنے والا ہے جو بہت خطرناک ہے۔ یعنی اگر ان باتوں کو آپ سنیں گے، دل میں اگر اس کو جگہ دیں گے، تو آپ کے دلوں میں باطل خیالات، عقائد پیدا ہوں گے اور بہت خطرناک وسوسے اٹھیں گے۔ ہاں، وفیہ انزل اللہ قولہ، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فرمان نازل کیا،
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جو ابھی میں نے آیت پیش کی کہ جب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہماری آیتوں کے سلسلے میں ٹھٹھا فضول باتیں کر رہے ہیں تو ان سے اعراض کر جاؤ، ان سے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، ان کی سنو مت، ہاں، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں شامل جو ہے کسی دوسری باتیں میں مشغول ہو جائیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اہل سنت والجماعت اس بات پر، اس قول پر متفق ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ تسلط کیا جائے، ان کو ذلیل کیا جائے، ان کو کمتر بتایا جائے اور ان کو دور کیا جائے، ان سے دوری اختیار کیا جائے، ہاں، اور ان کی مصاحبت، معاشرت، ہاں، سے دوری اختیار کیا جائے، ان کے ساتھ میں رہن سہن نہ رکھا جائے، یہ ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنا مقصود ہے۔ ہاں، یہ اور بھی اقوال ہے، ایک قول یہ اور بھی پیش کر دوں بس مختصر سا، کہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بھائیوں، یہ الصابونی بہت بڑے عالم گزرے ہیں 4 صدی کے، عقیدے کی کتاب ہے ان کی، اسی میں سے ہے یہ، ہاں، کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائیوں، تم کثرت اہل بدعت کی زیادہ تعداد سے، کثرت سے دھوکے میں مت پڑ جانا، لا یغرن اخوانی حفظہم اللہ کثرت اہل البدع، میرے بھائیوں کو اہل بدعات کی تعداد زیادہ ہونے، کثرت سے دھوکے میں نہ پڑیں وہ لوگ، نہ کریں، اور ان کی زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ اہل بدعات کا زیادہ ہونا اور اہل حق کا کم ہونا یہ یوم حق، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نقل کی کہ ان من علامات الساعۃ واقترابها، قیامت کی نشانیوں اور قریب ہونے کی، قیامت کے آنے اور اس کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے ان یقل العلم ویکثر الجہل، کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی۔ اب آپ بولیں گے کہ آج تو ڈاکٹر، انجینئر، کمپیوٹر والے بہت بڑھ گئے ہیں، تو یہاں آگے مطلب یہاں علم اور جہالت سے مراد کیا ہے؟ آگے انہوں نے وضاحت کی کہ یہاں والعلم هو السنہ والجہل هو البدعہ، کہ علم سنت ہے، یہاں جو مراد ہے کون سا علم؟ دنیا والا علم مراد نہیں ہے، اس کی اپنی فضیلت اور فائدے ہیں الگ جگہ، لیکن جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت میں آئے گی تو علم کم ہو جائے گا، اس کی وضاحت وہاں بھی ہوتی ہے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، وہ فتویٰ پوچھیں گے، وہ خود بھی جاہل فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو کون فتویٰ دیتا ہے؟ جو دین کے بارے میں معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، کا مطلب کیا ہے؟ کہ سنت کم ہو جائے گی اور بدعت زیادہ ہو جائے گی، جہالت سے مراد بدعت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرہا، کہ ایمان مدینہ کی طرف اس طرح پلٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل سے کتنی بھی دور چلا جائے اپنے بل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ سانپ کہیں بھی چلا جائے اپنا بل پہچانتا ہے، واپس آتا ہے، ایسے ہی اسلام مدینہ کی طرف لوٹائے گا، مطلب دوسری جگہوں پر خالص اسلام نہیں رہے گا۔ یہ پوری بات سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے کہ آج ہمارے عقائد میں، اعمال میں، عبادات میں، دعاؤں اور اذکار میں، لوگوں کے روزمرہ کی زندگی میں کتنی ایسی چیزیں در آئی ہیں، لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں، جس کو ہم اور آپ سیریسلی دین سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو 15 شعبان، میں نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا، 15 شعبان جو آ رہا ہے اس کی فضیلت میں قرآن حدیث نہیں ہے، کچھ اس کی فضیلت میں جو بھی اعمال ایک بھی عمل ثابت نہیں ہے، ایک بھی۔ شعبان کی جو مہینہ ہے اس کی زیادہ سے زیادہ فضیلت اللہ کے رسول سے کیا ہے کہ اس مہینے رمضان کے بعد آپ اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ عورتوں کی وجہ سے جو حیض یا گندگی کی وجہ سے پچھلے رمضان کا روزہ چھوٹا ہے تو وہ اس مہینے میں رکھ لیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ، رمضان کا تو پورا مہینہ رکھتے تھے، نفلی روزہ سب سے زیادہ اس مہینے میں رکھتے تھے، لیکن لوگوں کو منع کیا کہ آپ اگر عادت نہیں ہے تو 15 تک روزہ رکھیں تاکہ رمضان کے لیے تیاری کریں، 15 کے بعد نہیں، 15ویں تاریخ کا روزہ نہیں، 15 تک۔ ہاں اگر کوئی کسی کو عادت ہے پیر اور جمعرات کا رکھتا ہے، ایام 20 کے رکھتا ہے، تو رمضان کے شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے تک بھی روزہ رکھ سکتا ہے، جو عادت کے مطابق ہر پورے سال میں رکھتا رہتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ یہ اتنی فضیلت ہے روزے سے متعلق۔ باقی اس رات میں جو لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں چونا گج لگاتے ہیں، صحابہ جاتے تھے کیا؟ بھیڑ ہوتی تھی کیا؟ وہاں چراغاں کرتے تھے کیا؟ اس زمانے میں جو بھی تھا، آج کے زمانے میں تو لائٹنگ ہوتی ہے، اور قبرستان کو آبادیوں سے زیادہ جو ہے وہ نیا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اجتماعی اس طرح کے زیارت سے موت اور آخرت یاد آتی ہے کیا؟ یہ بدعت ہوئی، اجتماعی طور سے لوگ جا رہے ہیں، بھیڑ بھاڑ مچا رہے ہیں، یہ حلوے مانڈے، نئے کپڑے، قبروں کا چونا گج کرنا، یہ تو حدیثوں میں منع ہے، قبروں پر چونا لگانا،
پختہ کرنا، اینٹ رکھنا، اس پر پارٹی ہمارے یہاں سارے قبرستان میں لگا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، سنت پر چلنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف منع کیا، حدیث موجود ہے کہ آپ نے قبروں پر لکھنے سے، اس کو چونا گج لگانے سے منع کیا۔ ہمارے بعض علماء نے، میں نے ایک تقریر سنی، علامہ احسان کہتے تھے کہ مجھے چھوڑیے ایک ضعیف حدیث لا دیجیے جس میں قبروں کو پختہ بنانے یا چونا لگانے کی تعلیم دی گئی ہو، چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کا قول بتا دیجیے، نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ شیعوں کا طریقہ ہے، پختہ قبریں اسلامی تاریخ میں شیعوں رافضیوں نے شروع کی، اور یہ 15 شعبان ان کے اپنے 12ویں امام جو حقیقت میں تھے نہیں، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اصلی قرآن لے کے وہ سورہ من رآ کے غار میں چھپے ہوئے ہیں، جو اس قرآن سے 3 پٹ زیادہ ہے، وہ ان کی پیدائش کا دن تھا، تو اس کو یہ خوشی کے طور پہ مناتے ہیں، اور اسی میں حلوہ بانڈا بناتے ہیں، میٹھا کھاتے ہیں، نیا کپڑا پہنتے ہیں۔ ہمارے سنی میں جھوٹی روایتیں مشہور کر دیا، اور ہم بھی عمل کر رہے ہیں، کاروبار بند رکھتے ہیں اس دن۔ بتائیے، رمضان المبارک جو 1 مہینے بعد، اس کے 15 دن کے بعد شروع ہونا ہے، 15 شعبان کے 15 دن بعد، اس میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے، صحابہ، مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی کا اہتمام کیا، وہ اہتمام، اس سے زیادہ اہتمام آج بدعتی مسلمان لیلۃ 15 شعبان کو کرتا ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کے مقابلے میں شیطان نے 1 رات یہ دے دی کہ اب یہاں محنت کر لو، اور اس رات میں جو ہے عید کی تیاری کرنا۔ عید کی تیاری عبادت ہے، کپڑا نہیں، دھندا نہیں۔ تو عیدی لینے جاتے ہیں، اجر و ثواب لینے جاتے ہیں عیدگاہ میں، تو وہاں سناٹا ہوتا ہے، 2-4 لوگ، چند لوگ کچھ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو اٹھاتے تھے لیلۃ القدر میں، قدر کی رات، تقدیر کی رات۔ تو سال میں جو تقدیر لکھی جاتی ہے نا، پورے سال کی، جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیتا ہے کہ اس سال میں یہ مرے گا، یہاں پیدائش ہوگی، اس کا نقصان ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا، یہ جو سالانہ تقدیر ہے، یہ لیلۃ القدر میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ، 15 شعبان کو نہیں۔ ایک تو قول، وہ سورہ دخان کی جو آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کے بارے میں، اکرمہ وغیرہ کا 1-2 قول ہے کہ یہ 15 شعبان ہے، لیکن سارے مفسرین نے رد کیا کہ قرآن سے اس کا رد ہوتا ہے کہ یہ لیلۃ مبارکہ، مبارک رات لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر رمضان میں خود قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں نازل۔ قدر کا ایک معنی تقدیر بھی ہے، اور ایک معنی قدر و منزلت والا بھی ہے۔ تو یہ تقدیر کی رات رمضان میں ہے، لوگوں نے بنا دیا 15 شعبان کو۔ اسی طریقے سے اس کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں، جھوٹی حدیثیں بیان کی جاتی ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر دیا ہوں۔ مردوں کی عید اور روحوں کی واپسی والا عقیدہ خالص ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق انسان مر جانے کے بعد اس کی روح لوٹتی نہیں ہے۔ اس کی بس دیسیوں دلیلوں میں سے ایک دلیل کی طرف اشارہ کروں کہ ہم حدیثیں جانتے ہیں کہ ارواح جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی شہداء کی روحیں جنت میں سبز پرندوں کے قالب میں ہیں۔ اللہ نے ان سے پوچھا کہ تم کو اور کچھ چاہیے، اور کچھ چاہیے؟ خود اللہ پوچھ رہا ہے ان سے۔ تو شہداء احد نے کہا کہ اللہ، ہم نے جو سوچا تھا، چاہا تھا، اس سے بہت زیادہ ملا ہے یہاں جنت میں۔ دنیا میں کسی کو کتنا بھی مل جائے، سب سے بڑا مالدار بن جائے، پھر بھی بھوک مٹتی نہیں ہے۔ غریبوں کی پراپرٹی ہٹ جانے کے چکر میں دیکھیے یہاں کے سیٹوں کو، پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تمنا ختم نہیں ہوگی، لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ بندہ کہے گا کہ جو ہم چاہتے تھے اس سے زیادہ ہے۔ یہاں جو چاہتے پورا ہی نہیں ہوتا، پیٹ ہی نہیں بھرتا، وہاں نہیں۔ تو بہرحال اللہ پوچھے گا کہ نہیں اور کچھ چاہیے؟ تو آخر میں جب اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تو انہوں نے آخر میں کہا کہ اللہ، اگر تو پوچھ ہی رہا ہے تو پھر ہماری خواہش یہ ہے کہ تو پھر سے ہم کو دنیا میں بھیج، ہم پھر سے تیرے راستے میں شہید ہو کے یہ اعلیٰ مقام پانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو جواب دیا، یہ اللہ کے رسول اللہ فرما رہے ہیں، اللہ نے ان کو جواب دیا کہ میرا یہ قانون ہے، یہ طے ہو چکا میرے پاس کہ جو دنیا سے آ گیا وہ واپس نہیں لوٹ سکتا، اس کی روح واپس دنیا میں نہیں جائے گی، علیین سجین میں ہوگی۔ کتنی کلیئر بات ہے۔ ہاں، کسی کے جسم میں شیطان آگے کہتا ہے کہ وہ مر گیا تھا، میں اس کی روح ہوں۔ شیطان زندگی میں وہ زندہ تھا تو اس کی بات کو، آواز کو، پسند کو، ناپسند کو، کچھ واقعات کو جانتا ہے۔ کسی کے جسم میں آگے کہتا ہے کہ میں اس کی روح ہوں، اور دیکھو اس کا ایسا واقعہ وہ، تو لوگ کہتے ہیں ہاں ایسا تو صحیح ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ اور علماء نے لکھا ہے کہ شیطان اس طرح بہکاتا ہے، کسی کی روح واپس نہیں آتی،
اور یہاں 15 شعبان کو ہندوؤں کا یہ عقیدہ مسلمانوں میں اختیار کیا گیا، بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے اس میں ایک چیز کی عبادت کی جاتی ہے قضائے عمری۔ ہاں پتہ نہیں وہ 4 رکعت کا خاص طریقہ بتایا جاتا ہے کہ ایسا پڑھ لیجئے، پہلی رکعت میں یہ، دوسری رکعت میں وہ، ہاں، اور سال بھر آپ کی جو نماز چھوٹی ہے وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ جنت کا شارٹ کٹ اور بے نمازی بنانے کا نسخہ، اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ کو بے نمازی بنانے کے لیے یہ نماز بنائی گئی ہے، میڈ ان انڈیا۔ اللہ کے رسول نے نہیں بتائی، صحابہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ عمر بھر کی قضا، ایک 4 رکعت پڑھ لی، سارے کا کفارہ ہو گیا۔ کتنا شارٹ کٹ ہے جنت کا۔ یہ دین نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ کوئی کر رہا ہے سمجھانا، نہی عن المنکر کرنا، بتانا۔ ہم کو اگر معلوم ہے تو نہیں معلوم والوں کو ہم جس طرح بتا سکتے ہیں بتانا چاہیے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر پر میں نے پورا زیادہ ٹائم دیا آج کے خطبے میں، وہ اس لیے کہ ہم لوگ اس کو لائٹلی لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو مسلمانوں پر مصیبتیں پریشانیاں اس کو نہ کرنے سے، بدعت و خرافات کی وجہ سے، ہاں ہم نے اگر انجام دے دیا تو عذاب آئے گا تو ہم بچیں گے۔ سنیچر والے کے دن کا ہے واقعہ، دیکھیے کہ جو منع کرتے تھے کہ اللہ نے منع کیا ہے سنیچر کے دن مچھلی مارنے سے، تو جال جمعہ کو لگا کے اتوار کو نکالنے والی یہ ہوشیاری مت کرو، غلط ہے۔ جو نہیں مانا بندر بنا دیا گیا، قرآن میں حدیث میں ہے۔ جو منع کرتے تھے وہ بچ گئے۔ تو برائی سے روکنے کا ایک فائدہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو سیف کر رہے ہیں۔ میں نے رات میں بھی بیان کیا، اللہ کے رسول نے مثال دی کہ کشتی میں اوپر اور نیچے کچھ لوگ سوار ہیں، نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہے، اگر انہوں نے پیندے میں سے سوراخ کر کے پانی لینا چاہا اور اوپر والوں نے نہیں روکا تو جب سوراخ ہو جائے گا اور کشتی ڈوبے گی تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ تو ہمارے سماج میں شرک اور بدعت ہو رہا ہے، کشتی میں سوراخ ہو رہا ہے، اگر ہم نہیں روکتے تو عذاب آئے گا تو ہم بھی جو ہے پھنسیں گے۔ اسی طریقے سے بدعت، متعدد بدعات کو اختیار کیا گیا، اور جب کوئی بدعت کرتا ہے، اللہ امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت ابلیس کے نزدیک معصیت سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ بدعت سے توبہ کی جاتی، معصیت سے توبہ کر لیتے ہیں لوگ۔ آپ چوری کر رہے ہیں، آپ نے زنا کیا یا کوئی اللہ مت بچائے تو اس کو مانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے تو توبہ کر سکتے ہیں، لیکن جو بدعت کرتا ہے وہ بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اس لیے توبہ نہیں کرتا۔ اس لیے ابلیس کو زیادہ پسندیدہ ہے، اور بدعت شرک کا دروازہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن فضیل کہتے ہیں، حضرت فضیل بن عباس کے ایاس کہتے ہیں کہ جو کسی صاحب بدعت کے پاس بیٹھے اس سے تم دور رہو، بچو، اور کہا کہ جو شخص صاحب بدعت سے محبت کرتا ہے، بدعت نہیں کرتا، بدعت کرنے والے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے اور اس کے دل سے ایمان کے نور کو نکال دیتا ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جو بدعات میں مشغول ہوتا ہے وہ سنتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں خالص دین کی طرف، ایک تو عوام کا کام یہ ہے کہ آپ اگر دین کے طور پر، عبادت کے طور پر، تہوار کے طور پر کوئی چیز منا رہے ہیں اور آپ کو دکھ رہا ہے کہ کچھ لوگ اس کو رد کر رہے ہیں تو تحقیق تو کریں۔ میں کہتا ہوں سبزی ترکاری لینا ہے، رشتوں پہ بند کرنا ہے تو ہم تحقیق کرتے ہیں۔ دین جو ہماری زندگی کا سب سے اہم مسئلہ ہے، جنت اور جہنم طے کرنے کی بنیاد ہے، اس میں ہم لاپرواہ ہیں کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ہم مان لیں گے۔ مولوی صاحب اب تو سارے، بہت سارے 73 فرقے کے سارے علماء کہہ رہے ہیں تو سب کی مانیں گے کیا؟ تو یہاں لاپرواہی نہیں، اور علماء کا یہ کام ہے کہ آپ جو جانتے ہیں اسے چھپائیے مت، ورنہ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ آپ اگر دین کو جانتے ہیں تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، جس کا جتنا علم ہے اتنا زیادہ اس کا مکلف اور ذمہ دار ہے۔ اور یہی امتحان ہے کہ میں اگر کہہ رہا ہوں بدعت کا رد کر رہا ہوں تو بدعتی مجھ سے ناراض ہوں گے، ہو سکتا ہے مارے، ہو سکتا ہے گالی دے، ہو سکتا ہے بدنام کریں۔ یہ میرا امتحان ہے کہ میں ان سے ڈرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اہل علم اور اہل فضل کا کام ہے کہ لوگوں کو بتائیں، روکیں، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈریں، اور عوام کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے سچائیوں کا پتہ لگائیں، اور اپنی زندگی سے، اپنے عقیدے اور عمل سے بدعات کو، ان چیزوں کو جو شریعت کے نام پر بنا لی گئی ہیں، بناوٹی ہیں، ان کو صاف کریں۔ دین کو صاف اور خالص کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول کرے گا۔ سنت میں ایک میانہ روی اختیار کرنا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور کئی صحابہ کے قول میں یہ جملہ ہے کہ الاقتصاد فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدع، سنت میں میانہ روی اختیار کرنا بدعت میں محنت کرنے سے بہت بہتر ہے۔
بدعت والا عمل ضائع ہوگا، اللہ ناراض ہوگا. سنت والا عمل تھوڑا بھی کریں گے تو اجر و ثواب ملے گا، اللہ خوش ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، ان کاموں سے بچنے کی توفیق دے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں پروردگار ہمیں کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برحمتہ.